بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں جی سامعین و ناظرین؟ خیریت سے ہیں؟ آج کا میرا موضوع آپ نے میرے تھمبنیل سے دیکھ لیا ہوگا۔ اگرچہ اس موضوع کے اوپر جو ہے میں کچھ دن قبل بھی گفتگو کر چکا ہوں سمر عباس قادری صاحب کے حوالے سے، جو ان کے اوپر 295C کا مطالبہ کیا گیا اور ان کے اوپر ایک جھوٹا الزام لگایا گیا کہ انہوں نے گستاخی کی ہے۔ اگرچہ میں اس کے اوپر گفتگو کر چکا ہوں، لیکن چھوٹے مرزا صاحب کے جو اسٹوڈنٹس ہیں اور ان کے کچھ جو مرزانڈوز ہیں، ان کا مطالبہ یہ تھا کہ آپ نے حدیث کے اوپر گفتگو نہیں کی۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے اوپر گفتگو کروں تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، بلکہ آپ کے علم میں یہ چیز آ گئی ہوگی کہ سمر صاحب نے جو ہے وہ اپنے غیر مناسب الفاظ واپس لے لیے، جس کے اوپر بالکل علماء اہل سنت کو بالکل تحفظات تھے، ہمیں بھی تحفظات تھے کہ اگرچہ یہ روایت بالمعنی کے اعتبار سے گستاخی نہیں ہے، اس کو گستاخی نہیں کہا جائے گا، لیکن جو الفاظ آپ نے استعمال کیے ہیں یہ الفاظ بالکل بھی درست نہیں ہیں۔ اور الحمدللہ سمر عباس قادری صاحب نے چونکہ یہ اپنا مقدمہ خود علماء اہل سنت کی بارگاہ میں پیش کیا تھا، تو علماء اہل سنت نے جیسے ہی اس کے اوپر فتویٰ دیا تو بغیر کسی ہل و حجت کے سمر عباس قادری صاحب نے اپنے وہ جو الفاظ تھے جو کہ علماء کرام نے کہا کہ یہ غیر مناسب الفاظ ہیں، اس کو آپ واپس لیں، انہوں نے بالکل اس کو واپس بھی لے لیا، ان الفاظ سے رجوع بھی کیا، ان الفاظ کے اوپر انہوں نے توبہ بھی کر لی۔ اب جیسے ہی یہ رجوع اور یہ توبہ اور یہ الفاظ واپس لینے والا معاملہ آیا تو مرزانڈوز نے جناب پورا سوشل میڈیا سر پہ اٹھا لیا، کیونکہ انہوں نے تو گالی ملنی چاہیے، جو تم نے جو پورا سوشل میڈیا سر کے اوپر اٹھایا ہے نا جی، انہوں نے توبہ کر لی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ گستاخی بھی کی تھی۔ ظاہرہ گستاخی نہ کی ہوتی تو پھر توبہ کس چیز سے کیا؟ تو بھائی اصل میں اسی لیے ہم آپ کو کہتے ہیں کہ اگر آپ نے دین کسی پلمبر سے نہ سیکھا ہوتا، اگر آپ نے کسی دین کسی گستاخی رسول سے نہ سیکھا ہوتا تو تم لوگوں کا یہ حال نہ ہوتا۔ اگر علماء کے پاس بیٹھے ہوتے نا، علماء کے پاس بیٹھ کے کوئی زانوے تلمذ طے کیا ہوتا، کوئی بزرگوں کی صحبت اٹھائی ہوتی جو تمہارے نزدیک باب شاہی کوئی نہیں ہے، تو تمہیں ان پیچیدگیوں کا پتہ ہوتا کہ استدلال کیا ہوتا ہے، کمپیئر کرنا کیا ہوتا ہے، بلا تشبیہ و تمثیل کیا کہ بات کرنا کیا ہوتا ہے، مفہوم کیا ہوتا ہے، پھر مضمون کیا ہوتا ہے، پھر روایت بالمعنی کیا ہوتی ہے، پھر تشریح کیا ہوتی ہے، پھر الفاظ کا گستاخانہ ہونا یہ کیا ہوتا ہے اور غیر مناسب ہونا کیا ہوتا ہے۔ حالت کی انتہا دیکھیں کہ ان لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ غیر مناسب الفاظ کس کو کہتے ہیں اور گستاخی کس کو کہتے ہیں۔ بھائی گستاخی اور چیز ہوتی ہے، غیر مناسب الفاظ اور چیز ہوتی ہے۔ بھائی اگر کوئی صحیح العقیدہ سنی عالم دین روایت بالمعنی کے اعتبار سے اگر کوئی حدیث بیان کر رہا ہے، کوئی قرآن پاک کی آیت اگر بیان کر رہا ہے، اور اگر وہ بیان کرتے کرتے اس دوران کوئی ایسے الفاظ استعمال کر لیتا ہے کہ جو اس روایت کے اندر موجود نہیں ہے لیکن روایت بالمعنی کے تحت آتے ہیں، جس طرح سمر عباس قادری صاحب نے جو الفاظ استعمال کیے وہ روایت بالمعنی کے اعتبار سے بیان کیے۔ ہاں آپ نے جو لفظ چسکا کا استعمال کیا، اگرچہ وہ روایت بالمعنی کے اعتبار سے یہ معنی تو نکلتا ہے، اور وہ انشاءاللہ آگے چل کے میں دلائل کے ساتھ ثابت کروں گا اور مرزا صاحب کی جوتی اور ان کی بوتھی سے ہی ثابت کروں گا، لیکن وہ جو معنی نکالتے ہوئے انہوں نے الفاظ استعمال کیے وہ غیر مناسب تھے، ان الفاظ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، وہ الفاظ انہوں نے واپس لیے۔ آپ اس کو یوں بھی سمجھیں جیسے قرآن پاک کی ایک آیت ہے اتلم بعد ذالک زنیم، گستاخ رسول کی نشانی جو ہے وہ قرآن نے بیان کی کہ اس کی اصل میں خطا ہے، ٹھیک ہے، مضمون عرض کروں میں ترجمے کا۔ اگر کوئی بندہ پنجابی میں یہ کہتا ہے کہ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ گستاخ رسول فلاں فلاں ہے، ہا را الف میم یا، اب اگر دیکھا جائے تو روایت بالمعنی کے اعتبار سے تو یہ مفہوم تو پایا جاتا ہے اس میں، لیکن یہ الفاظ غیر مناسب ہیں، ان الفاظ کا استعمال نہیں کیا جائے گا۔ یہی کہا جائے گا کہ آپ عوام کو ایسے ہی سمجھائیں کہ اصل میں خطا ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ ایک باپ کا نہیں ہے، یا وہ اپنے باپ کی اولاد نہیں ہے، جتنا محتاط ہو سکے اتنی محتاط گفتگو کریں، لیکن اس کو گستاخی نہیں کہا جائے گا۔ تو پہلے ہمارا موقف یہ سن لیں کہ سمر عباس قادری صاحب نے جو رجوع کیا، جو توبہ کی، جو الفاظ واپس لیے، وہ روایت بالمعنی بیان کرتے ہوئے انہوں نے جو غیر مناسب الفاظ کا انتخاب کیا، انہوں نے وہ اپنے الفاظ واپس لیے اور انہوں نے کہا میں آئندہ انشاءاللہ احتیاط کروں گا۔ علماء اہل سنت نے کہیں بھی ان کے انداز کو ڈیفینڈ نہیں کیا، غلط کو غلط کہا ہے۔ مفتی راشد صاحب کا کلپ اٹھا کے دیکھیں، شروع میں انہوں نے بالکل کہا ہے کہ ہم بالکل اس کی مذمت بھی کرتے ہیں اور بالکل ہم اس انداز کو آن نہیں کرتے، لیکن یہ گستاخی نہیں ہے۔ ابو المناظر مفتی مشاہد شاہ صاحب کا کلپ آپ اٹھا کے دیکھیں، انہوں نے شروع میں بالکل اعلان برات کی ہے، اور الحمدللہ ہم بھی اس کو آن کرتے ہیں، جو غلط بات ہے ہم اس کو غلط کہیں گے، لیکن غلطی اور ہوتی ہے، گستاخی اور ہوتی ہے۔ اب آج اس حدیث کے اوپر جو اعتراضات قائم کرنے کے بعد مرزا صاحب نے اپنا یہ مقدمہ ثابت کیا کہ جناب ان دلائل کی روشنی میں یہ گستاخی ہے۔ پہلا اعتراض جو چھوٹے مرزا صاحب نے کیا، انہوں نے کہا جی سمر عباس صاحب نے حدیث پاک میں بکرے کے لفظ استعمال کیے، روایت بالمعنی کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ منافق کی جو مثال ہے وہ اس بکری کی طرح ہے کہ جو اپنے چسکے کے لیے کبھی ایک بکرے کے پاس جاتی ہے، کبھی دوسرے بکرے کے پاس جاتی ہے۔ دیکھیں دو چیزیں ہیں اس میں، مرزا صاحب نے کہا بکرے کا ذکر جو ہے وہ کہیں بھی حدیث پاک میں نہیں ہے، ایک بےہودہ مفہوم ہے، اور چونکہ انہوں نے یہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کیا ہے تو یہ ایک جھوٹی حدیث بنا کے انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کی ہے۔ دوسری دلیل جو چھوٹے مرزا صاحب نے پیش کی، انہوں نے کہا جی جو لفظ چسکا استعمال کیا ہے کہ وہ اپنے چسکے کے لیے کبھی ایک بکرے کے پاس جاتی ہے، کبھی دوسرے بکرے کے پاس جاتی ہے، تو یہ لفظ بھی چونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے استعمال نہیں کیے اور انہوں نے کہا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ چلیں یار اسی بات کے اوپر آ جاتے ہیں۔ تو ایک سوال میں یہاں پہ چھوٹے مرزا اور اس کے مرزانڈوز جتنے بھی مجھے سن رہے ہیں میں ان سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ جو اپنے توبہ والا ڈرامہ رکھا ہے کہ جناب اگر سمر صاحب توبہ کرتے ہیں تو پھر باقی گستاخان رسول کے لیے بھی توبہ ہونی چاہیے، تو کیا گستاخی کے اوپر بھی اس اصول کا امپلیمنٹیشن ہوگا؟ پھر یہ اصول صرف آپ توبہ کی دفعہ نہ چلائیں، پھر یہ آپ گستاخی کی دفعہ بھی لائیں
کہ اگر समر عباس صاحب بکرے والا مفہوم اگر بیان کریں تو وہ جھوٹی حدیث منسوب کر رہے ہیں, تو پھر یہ مفہوم اور یہ شرح جس نے کی اس کے اوپر پھر گستاخی کا فتویٰ لگانا پڑے گا, اس کو گستاخ کہنا پڑے گا, اس کے اوپر 295C لگے گی. اور ان کو آن کرنے والا, ان کو اپنا بابا کہنے والا, ان شروحات کی, ان تفاسیر کی اور ان ایپس کی تعریفیں کرنے والا, وہ بھی پھر مجرم ٹھہرے گا. بالکل چھوٹے مرزا صاحب کے اصول کے تحت, اپنی طرف سے یہ اصول نہیں دے رہا, یہ اصول چھوٹے مرزا صاحب نے دیا ہے. جیسا کہ وہ کہتے ہیں کہ چشتی رسول اللہ کا کلمہ جو ہے وہ سبع سنابل کے اندر موجود ہے, اور سبع سنابل کی تعریف اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ شریف میں کی ہوئی ہے, اور اس کتاب کے اندر جو ہے یہ کلمہ کفر موجود ہے, تو یہ اعلیٰ حضرت کے کھاتے پڑ گیا. اور میں پھر بتاؤں گا کلپ تیرے بابوں کے. ہاں, تیرا اعلیٰ حضرت جس کے بارے میں تم نے مشہور کیا ہوا نا, عشق و محبت اعلیٰ حضرت, اس نے فتاوی رضویہ کے اندر اشرف علی تھانوی رسول اللہ والے واقعے کو تو کنڈیم کیا اور کہا یہ ختم نبوت کے منکر ہیں دیوبندی, لیکن اسی فتاوی رضویہ کے اندر اس نے چشتی رسول اللہ والی بک سبع سنابل کی تعریف کی, اور یہ جھوٹ باندھا رسول اللہ کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ نبی اسلام کی بارگاہ میں مقبول ہے. اگر اعلیٰ حضرت کو پتا تھا کہ اس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے تو اعلیٰ حضرت کا ایمان گیا, اور اگر ان کو نہیں پتا تھا تو ان کی بزرگی گئی. تو یہ اصول صرف اعلیٰ حضرت کے کھاتے نہیں پڑے گا مرزا صاحب, یہ آپ کے کھاتے بھی پڑے گا, کیونکہ اعلیٰ حضرت اگر کسی کتاب کی تعریف کریں تو بقول آپ کے اس میں کلمہ کفر, اور وہ کلمہ کفر اعلیٰ حضرت کے کھاتے پڑ گیا, اور وہ کلمہ اعلیٰ حضرت کا بنیادی عقیدہ بن گیا. تو جن تفاسیر کی اور جن باباؤں کی اور جن ایپس کی تعریفیں آپ نے کی نہیں ہیں, یہ بکرے والا مفہوم ان ایپس میں, ان تفاسیر میں, اور آپ کے بابوں نے بھی اپنی کتابوں میں کیا ہوا ہے. باقی اسلام 360 کو اس دور میں آپ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی سمجھیں. قرآن پاک کی سب سے بہترین تفسیر جو ایک عام انسان کو سمجھ آ جائے. مولانا مودودی کی تفہیم القرآن بہت آسان ہے, PDF فارم میں ہماری ویب سائٹ کے اوپر بھی رکھی ہوئی ہے. سعودی عرب سے جو ایک قرآن ملتا ہے احسن البیان, ایک جلد کے اندر, صلاح الدین یوسف صاحب کی لکھی ہوئی, اہل حدیث عالم ہے, بہت اچھی تفسیر ہے. تو توبہ کی دفعہ تو سمر عباس کی توبہ کو دلیل بنا رہے ہو, تو گستاخی کی دفعہ کہاں جاؤ گے؟ جو فتویٰ تم نے جس وجہ سے سمر عباس صاحب کے اوپر گستاخی کا لگایا, وہی فتویٰ تمہارے بابوں کے اوپر بھی لگے گا, تمہارے اوپر بھی لگے گا. مرزا صاحب ہم آپ کو بھاگنے نہیں دیں گے, انشاءاللہ آپ کو گھر تک چھوڑ کے آئیں گے, ٹینشن نہ لیں آپ. تو جیسے تم یہ کہتے ہو کہ اگر یہی گستاخی میں نے کی ہوتی تو انہوں نے میرے اوپر جناب روڈ بند کر دینے تھے, فلانا کر دینا تھا. سمر عباس نے کیا تو ان کا اپنا بندہ ہے تو یہ بچا رہے ہو. یہی بات میں بھی تمہیں کہہ سکتا ہوں کہ سمر عباس نے جو مفہوم بیان کیا وہ تمہارے نزدیک گستاخانہ ہے, تو وہی تمہارے باب زبیر علی زئی نے بیان کیا ہے, صلاح الدین یوسف نے بیان کیا ہے, 360 ایپ میں وہی لکھا ہوا ہے. تو اپنے بابوں کا نام کیوں نہیں لیتے, اپنے بابوں کو گستاخ کیوں نہیں کہتے؟ ان کی دفعہ کہتے ہو جی انہوں نے جو کچھ کہہ دیا ان کو اللہ پوچھے گا, تو سمر عباس میں بھی اللہ پوچھ لے گا, تو کیوں اللہ بن رہے ہیں پھر بھائی؟ جب تمہارے بابوں کو اللہ پوچھے گا تو سمر عباس کو تو کیوں پوچھے گا؟ سمر عباس کو بھی اللہ پوچھ لے, اور اگر سمر عباس کو تو پوچھے گا تو پھر اپنے بابوں کو بھی تو ہی پوچھے گا. اگر سمر عباس صاحب کے اوپر تم نے گستاخی کا فتویٰ لگایا, حکم لگایا, تو اپنے بابوں کے اوپر بھی گستاخی کا حکم تم ہی لگاؤ گے. اور جیسے سیدی اعلیٰ حضرت کو تم کہتے ہو کہ اعلیٰ حضرت نے سبع سنابل کی تعریف کی تو چشتی رسول اللہ ان کے کھاتے میں پڑ گیا, تم نے بھی تفسیر کی تعریف کی تو یہ گستاخی بقول تمہارے کھاتے میں پڑ گئی. اور اگر تمہاری اس بات کو مان لیا جائے کہ تم کہتے ہو جی بکرے کا انہوں نے وہ لفظ بولے ہیں کہ جو حدیث میں موجود نہیں ہے, تو تم نے خود جو اس کی تشریح کی ہے, جو تم نے خود اس حدیث کی شرح کی ہے کہ وہ سبزے کے لیے کبھی ادھر جاتی ہے تو کبھی ادھر جاتی ہے, لاؤ سبزے کے الفاظ نکال کے بتاؤ. بتایا کہ بکری کس لیے جاتی ہے, یہ تو پنجاب میں بھی محاورہ بولا جاتا ہے کہ بکری کی طرح ہر طرف منہ نہ مارو. بکری منہ مارتی ہے, اس کو کہیں سبزہ نظر آئے تو وہ اپنے نفس کی اسیر ہوتی ہے, کھانے کی خاطر, مفاد کی خاطر. اس میں اپنے ہی ریوڑ کے ہر بکرے کے ساتھ چسکائی تو ذکر ہی موجود نہیں. بھائی اگر بکرے کا مفہوم موجود نہیں ہے تو مفہوم تو سبزے کا بھی موجود نہیں ہے. سمر عباس صاحب نے تجھے روایت بالمعنی کیا, ہم نے تو تمہارے بابوں کی کتاب سے نکال کے دکھا دی, تم سبزے والی نکال کے دکھاؤ. یہ حدیث تم بڑی سناتے ہو, اپنے لیے بھی سن. جو شخص میری طرف وہ بات منسوب کرے کہ جو بات میں نے نہیں کہی, تو اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو پہلے آ کے گستاخی کو ثابت کرو, اور اگر تم گستاخی ثابت کرنے بیٹھو گے تو حضرت صاحب آپ کے بابے بھی رگڑے جائیں گے, آپ بھی رگڑے جائیں گے, کیونکہ آپ نے ان بابوں کو آن کیا ہوا ہے, آپ نے ان کی تعریفیں کی ہوئی ہیں, ان کی ان تفاسیر کی اور ان ایپس کی تعریفیں کی ہوئی ہیں جن میں بقول آپ کے یہ گستاخی موجود ہے. اور آگے چل کے جناب کی دلیل دیکھیں, دلیل کیا دے رہے ہیں, کہتے ہیں جی دیکھیں اگر انہوں نے یہ کہا ہوتا نا کہ عیسائی کہتے ہیں, یہ یہودی کہتے ہیں, پھر تو ہم مان لیتے ہیں کہ بھئی یہودی اور عیسائیوں کی بات کوٹ کر رہے ہیں. اگر انہوں نے یہ کہا ہوتا پھر تو ہم مان لیتے ہیں. ایسے ہم نہیں مانیں گے, تمہارے بابوں کی باتیں ہم نہیں مانیں گے. اندازہ لگائیں کہ اس بندے کے نزدیک یہودیوں اور عیسائیوں کی بات معتبر ہے کہ بھئی یہودی اور عیسائیوں نے اگر یہ بات کی ہوتی ہے اور آگے سے سمر صاحب اس کو نقل کرتے تو ہم مان لیتے کہ یار انہوں نے یہ بات کی ہے. لیکن مسلمانوں کی شروحات ہمارے سامنے پیش نہ کرو. مفسرین جو مسلمان جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں وہ تو کہتے ہیں میرے سامنے کوئی شے ہی نہیں ہے, ان کی بات میرے سامنے پیش نہ کرو, ان کے حوالے نہ لاؤ. یہودیاں دا حوالہ لے کے آؤ, عیسائیاں دا حوالہ لے کے آؤ, کیونکہ وہ انہاں دے بابے نے جناب اور اندے. اور صحابہ کرام سے موصوف کیا اختلاف کرتے ہیں وہ ذرا میں ایک جھلک آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انصار صحابہ کرام کو اس نے لونڈا لپاڑا کہا. ارشاد بھٹی نے اس کو کہا کہ یار آپ لونڈا لپاڑا کا لفظ استعمال کرو. اس نے کہا کیوں, یہ تو کوئی برا لفظ ہی نہیں ہے, نوخیز لڑکے کو نوجوان لڑکوں کو کہتے ہیں. تو ارشاد بھٹی نے آگے سے اس کو جواب دیتے ہوئے یہ کہا کہ ٹھیک ہے پھر میں آپ کو لونڈا لپاڑا کہہ لوں گا, تو آپ کو کیسا لگے گا؟ تو فوراً اس کو غصہ آ گیا, کہتا جی دیکھیں میں اگر ان کو لونڈا لپاڑا کہہ رہا ہوں نا تو اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی تھی. کہ چاہے کوئی اس دور میں گستاخی کرے یا اس دور میں گستاخی کرے, کوئی صحابی ہو یا غیر صحابی ہو, جو حضور کی شان میں گستاخی کرے گا میرے زبان کی نیزے کی نوک پہ ہوگا. لفظ ہے لونڈے لپاڑے, آپ کو نہیں پتا یہ کیا ہے؟ ڈکشنری کا لفظ ہے. میں آپ تین علماء کے ساتھ بیٹھے ہوں تو مجھ سے کوئی پوچھے آج میں کون سا پروگرام ہے, میں کہوں کہ ایک فلاں عالم صاحب, ایک فلاں, ایک لونڈا لپاڑا انجینئر محمد علی مرزا, تو آپ خوش ہوں گے. بات یہ ہے
جو کچھ انہوں نے نبی اسلام کے ساتھ کیا نا, خدا نہ خواستہ کبھی ہم نے خواب میں بھی ایسی بات کی نا تو آپ ہمیں اس سے بھی کوئی بڑی گالی دے دیجیے گا جو آپ کی نظر میں گالی ہو. میری نظر میں تو یہ گالی نہیں. دیکھیں مجھے اس سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ میرے نبی کے ساتھ کوئی اس زمانے میں گستاخی کر رہا ہے یا آج کر رہا ہے. بالکل وہ میری زبان کے نیزے کی نوک پہ ہوگا. توہین کی اپنے نبی. تو تمہارے بابے کیوں نہیں آتے تمہارے اپنے نیزے کی نوک پہ؟ ان کو کیوں نہیں کہتے کہ جی انہوں نے اللہ پوچھے گا؟ تو اگر لفظ چسکا گستاخی ہے, میں غیر مناسب کی بات نہیں کر رہا, غیر مناسب تو میں کہہ رہا ہوں, میں گستاخی کی بات کر رہا ہوں. اگر لفظ چسکا گستاخی ہے تو لفظ جفتی بھی گستاخی ہے, پھر دو بکروں والا مفہوم بھی گستاخی ہے, اور پھر جس نے یہ گستاخی کی وہ گستاخ ہے, اور جس نے اس گستاخ کو اپنا استاد مانا, ان کی تعریفیں کی, وہ بھی گستاخ ہے اپنے اصول کے مطابق. اور اگر مرزا اینڈ مرزانڈوز یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو لفظ چسکا جو ہے اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اپنی طرف سے منسوب کیا بےہودہ لفظ, تو اس لیے یہ غلط ہے, تو کم از کم تم اس بات کو تو مان گئے ہو کہ اپنی طرف سے اگر کوئی بےہودہ لفظ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کیا جائے اور وہ روایت بالمعنی کے اعتبار سے بھی نہ آتا ہو, یہودیوں سے بھی ثابت نہ ہو, عیسائیوں سے بھی ثابت نہ ہو, تو پھر یہ وہ لفظ ہے کہ جو تم نے اپنی طرف سے منسوب کیا, تو یہ گستاخی ہے. تو یہ گستاخی تو تم نے کئی دفعہ کی ہے. تم نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوکرا کہا اور تم نے یہودیوں کے اوپر ڈالا کہ یہودی کہتے تھے, اور تم ثابت نہ کر سکے کہ یہودیوں نے کہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوکرا کہا. علماء یہود پروفٹ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی پبلک کی مت مار دی. 10 یہودی بھی ایسے نہیں تھے جو آپ پہ ایمان لائے ہو آپ کی مبارک زندگی. ان کے بڑے بڑے جو پادری بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آگے میں بتائے گا, چھوکرا آگے میں بتائے گا. جب تمہیں کوئی دلیل نہ ملی, کوئی ثبوت نہ ملا, تو تم نے کہا جی چھوکرا تو کوئی بیک ورڈ لفظ ہی نہیں ہے. یہی لفظ جب تمہیں کہا گیا, ایک وہابی مناظر نے, اہل حدیث مناظر نے جب تمہیں چھوکرا کہا, تو تم نے کہا دیکھو یار یہ علماء کی کیسی بازاری زبان استعمال کر رہے ہیں. تو تمہیں شرم نہیں آتی کہ وہ لفظ چھوکرا جو تم نے پہلے یہودیوں کے اوپر ڈالا, جب یہودیوں سے ثابت نہ کر سکے تو تم نے کہا یہ لفظ ہی برا نہیں ہے, اور وہی لفظ جب تمہیں بولا گیا چھوکرے کا تو تم نے کہا یہ دیکھیں جناب کیسی بازاری زبان استعمال کر رہے ہیں. مطلب تمہارے لیے بولا جائے تو بازاری زبان ہے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بولا جائے تو برا لفظ ہی نہیں ہے. لفظ لونڈا لپاڑا تم نے صحابہ کرام کی طرف منسوب کیا, کہاں روایت بالمعنی کے اعتبار سے تم نے بیان کیا؟ کیا تم نے یہ کہا کہ یہودی کہتے تھے؟ کیا تم نے یہ کہا کہ عیسائی کہتے تھے؟ نہ یہودیوں سے ثابت ہے, نہ عیسائیوں سے ثابت ہے, نہ کہیں پہ لکھا ہوا ہے, نہ حدیث میں یہ الفاظ موجود ہیں, نہ روایت بالمعنی کے اعتبار سے یہ ثابت ہے. تو یہ ہوتا ہے نبی کے مقابلے میں لا کے خود کو کھڑا کرنا. یہ نعرہ کہ یہ وہ دجال ہے کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دجال کہتا ہے تو اس کو برا نہیں لگتا. کہتا جی میں نے تو عقیدہ بیان کیا. نہ کاکا, عقیدہ بیان نہیں کیا. میں نے الحمدللہ ڈیٹیل سے یہ چیز ثابت کی ہے کہ تم نے عقیدہ منسوب نہیں کیا, تم نے عقیدہ بیان نہیں کیا, تم نے لفظ دجال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کیا. میں نے بات کی ہے تمہاری اس اسٹیٹمنٹ کے اوپر کہ جو تم نے کہا ہے کہ 8 ارب کی آبادی میں 6 ارب لوگ جو ہیں وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی نہیں مانتے, پیغمبر ہی نہیں مانتے, اور 2 ارب عیسائی. یہ نوٹ کرو, اس کے اوپر اعتراض ہے ہمیں. یہ تمہاری اسٹیٹمنٹ ہے کہ جو تم نے لفظ دجال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کیا, لفظ منسوب کیا, عقیدہ نہیں. تم نے کہا کہتے ہیں, سمجھتے نہیں. تم نے کہا 2 ارب عیسائی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو لفظ دجال کہتے ہیں, اور تم نے خود بھی یہ اسٹیٹمنٹ دی کہ اگر میں نے یہ کہا ہوتا کہتے ہیں تو پھر یہ مسئلہ تھا. میں نے تو یہ کہا ہے سمجھتے ہیں. تو تمہارے کہنے والی اسٹیٹمنٹ بھی موجود ہے, تمہارے سمجھنے والی بھی موجود ہے. اور اس میں میں نے جملہ بولا کہ کرسچنز ہمارے پیغمبر کو نعوذ باللہ دجال سمجھتے ہیں. کہتے ہیں نہیں, میں نے بولا کہیں گے تو ان کے ساتھ کیا ہوگی. انسانی تاریخ کا سب سے کامیاب ترین انسان آج پلانٹ ارتھ پہ 6 ارب لوگ ان کو پیغمبر ہی نہیں مانتے. 2 ارب کرسچنز انہیں دجال کہتے ہیں. 2 ارب کرسچنز انہیں دجال کہتے ہیں. تم اس کے اوپر دلیل کیا دے رہے ہو؟ چونکہ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سچا نبی نہیں مانتے, آخری نبی نہیں مانتے, تو وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دجال سمجھتے ہیں. بھئی یہ تو سمجھنے کی بات ہوئی نا. جو تم نے کہا ہے 2 ارب عیسائی کہتے ہیں دجال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو, وہ 2 ارب عیسائی لانے پڑیں گے اور ان سے لفظ دجال بھی تمہیں ثابت کرنا پڑے گا, تب تمہاری جان چھوٹے گی. یہ ہوتا ہے لفظ منسوب کرنا. کیونکہ تم خود کہتے ہو نا کہ اگر چسکے کا لفظ سمر صاحب نے یہ کہا ہوتا کہ یہودی کہتے تھے, عیسائی کہتے تھے, تو پھر میں مان لیتا. یہودی اور عیسائیوں نے نہیں کہا, تو یہ گستاخی ہے کہ انہوں نے خود سے ایک لفظ بنا کے نبی کی طرف منسوب کیا, جو کہ میں نے ثابت کیا کہ خود سے بنا کے منسوب نہیں کیا. اگر خود سے بنا کے منسوب کرنے پہ بات کرو گے تو پھر یہ لفظ چسکا کو روایت بالمعنی جدھر سے مراد لیا گیا ہے, اگر تم اس کو گستاخی کہو گے تو تمہارے بابے رگڑے جائیں گے, تم بھی رگڑے جاؤ گے. جو تمہیں بار بار کہہ رہا ہوں میں, اچھے طریقے سے سوچ لو. اگر تم نے لگانی ہے تو لگاؤ, پھر تمہارے اوپر بھی لگے گی. ہاں چھوٹے مرزا صاحب گل ود گئی ہے, بلکہ گل ود گئی ہے مختاریا, واقعی ود گئی ہے. ایک گل ہوں تاڑے بابیاں تک نہیں رہنی, ایک گل تیرے گھر چ بھی بڑھنی ہے. تو جیسے میں نے لفظ چسکا کو غیر مناسب کہا اور میں نے یہ ثابت کیا کہ یہ گستاخی نہیں ہے, دلائل دیے میں نے اس کے اوپر, یہ گستاخی نہیں ہے. اور اگر تم گستاخی مانتے ہو تو تم خود پھنس جاؤ گے, میں ایک دفعہ پھر کہہ رہا ہوں. لیکن اگر تمہارے میں ہمت ہے یا تمہارے مرزانڈوز میں سے کسی میں ہمت ہے تو آئے لفظ چھوکرا کو ڈیفینڈ کر کے بتائے, لفظ دجال کو ڈیفینڈ کر کے بتائے, لفظ لونڈا لپاڑا کو ڈیفینڈ کر کے بتائے. اب آ جی اگلی بات کے اوپر, جو اس نے کہا جی سائنٹیفکلی بھی یہ چیز پروف نہیں ہے, بکریاں جو ہے وہ کبھی بکروں کی طرف نہیں جاتی, بکرے جو ہیں وہ بکریوں کی طرف آتے ہیں. وہ جی نیچے کسی نے کمنٹ میں آگے لکھا, یار یہ تمہاری تحقیق ہے, نیچے کسی نے کمنٹ میں آگے لکھا. بھائی کمنٹ میں آگے تو ہمارے بھی بہت کچھ لکھتے ہیں کہ ہم ان کی بات کو اٹھا کے بطور دلیل رکھنے لگ جائیں. اور سائنٹیفکلی بھی کئی لوگوں نے نیچے کمنٹس کیے ہیں جو بکریاں پالنے والے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ کون سی بکری ہے سمر تاری صاحب کی جو بکرے کی تلاش میں پھرتی رہتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے فیمیلز کے اندر ایک شرم و حیا کا مادہ رکھا ہوا ہے. بکرا تو چلو بکری کی خاطر سرگردہ ہو سکتا ہے, یہ بکری انہوں نے کہاں سے نکالی؟ آپ دیکھیں انہوں نے رسول اللہ کی طرف کتنا بڑا جھوٹ منسوخ کیا. یہ تو نان مسلم کے ہاتھ لگ گیا تو وہ اعتراض کریں گے کہ تمہارے نبی اسلام کو یہ بات بھی نہیں پتا تھی, نعوذ باللہ من ذالک. اور الو کے پٹھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بکری کی مثال دی ہے, اور اس بکری کی مثال دی ہے جو متردد رہتی ہے,
जो सरगर्दा रहती है, और आगे से तुम्हारे बाबों ने जो इसका मफहूम लिया कि बकरे की तलब में कभी एक रेवड़ में जाती है कभी दूसरे रेवड़ में जाती है, ये साइंटिफिकली किस तरह गलत हो गया? भाई साइंटिफिकली उस वक्त गलत होगा जब मुतलकन बात की जाए। सारी बकरियों को मुतरद्दिद नहीं कहा, वो बकरी जो मुतरद्दिद है उसको कहा गया है कि इसकी मिसाल उस मुनाफिक की तरह है। तो सब्जे की अगर मिसाल देनी थी तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फिर एक बकरी की बात क्यों की? फिर तो नबी करीम अलैहिस्सलाम को सारी बकरियों की बात करनी चाहिए थी कि मुनाफिक की मिसाल उन बकरियों की तरह है कि जो बकरियां सब्जे की तलाश में कभी इधर मुंह मारती हैं कभी उधर मुंह मारती हैं। बकरे तो मुख्तलिफ रेवड़ों में मौजूद होते हैं, सब्जा मुख्तलिफ रेवड़ों में मौजूद नहीं होता। सब्जा अपनी जगह पे मौजूद होता है, जहां से उसने खाना होता है वो वहां पे, जहां पे उसको सब्जा मिलता है वो वहां पे चली जाती है चारा खाने के लिए। ओ भाई अगर रेवड़ों में ही सब्जा मौजूद है तो बकरियां चरवाने के लिए बाहर ले जाने का क्या मकसद है? फिर कहारी चरा लो, एनी ते तेन समझ है ओ जी मैं इंजीनियर हूं, मैं इंजीनियरिंग करने के लिए बैठा हूं, तेरी इंजीनियरिंग कर देती है, मैं हालांकि मैं इंजीनियर नहीं हूं। भाई सब्जे का मफहूम और मतलब यहां पे कहीं पे भी बनता ही नहीं है, ये तुमने बिल्कुल डोंगी मारी है। चबल जमाने दी साढ़े आगे मथे पे आ गई, पता किसे गालदा नहीं तो फलाना गुस्ताख है तो फलाना गुस्ताख है। सिर्फ और सिर्फ गुस्ताखान रसूल की फ्रंट मैनी करने के लिए इतना ड्रामा तुमने रचाया, और आखिर में समर अब्बास कादरी साहब की तरफ एक और लोच फ्राई कर दी तुमने कि समर अब्बास कादरी साहब के कुछ क्लिप लगाए, जिन क्लिप्स में समर अब्बास कादरी साहब छोटे मिर्जा साहब की छितरोल कर रहे हैं, लितरोल कर रहे हैं। उनके अल्फाज से इख्तलाफ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, उनके लहजे से भी इख्तलाफ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वो सारी चीजें इकट्ठी करने के बाद मसूफ ने आखिर में उनका ये क्लिप लगा दिया कि वो कह रहे हैं कि जी मुझे लोग कहते हैं कि तुम मिर्जा को गालियां निकालते हो, तो मिजाज फारूकी भी तो होना चाहिए ना। तो इसने उससे नतीजा ये निकाला कि जी चूंकि उसने अपनी गालियों को मिजाज फारूकी कहा है तो उसने गोया कि ये कह दिया कि हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गालियां निकालते थे। लो जी होर कर लो गल। मेरे साथ यार ये भी गालियां निकालता है मैं सारा जान जानता तो गुस्ताख है, और गुस्ताखा वास्ते मोड़ मिजाज फारूकी भी तो रखना पड़ता है ना। ये बड़ी बात है। वो मौलवी जो बात बात के ऊपर फतवे लगाते हैं उनके लिए लम्हा फिक्रिया है कि क्या सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इस तरह तौहीन करना कि अपनी गालियों को जस्टिफाई करने के लिए ये कहना कि ये सैयदना उमर का मिजाज था कि वो गुस्ताखों के साथ इस तरीके से पेश आते थे, क्या नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक सैयदना उमर गालियां निकाला करते थे गुस्ताखों को? भाई अगर यही माना मुराद लेना है ना तो अब मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी स्टेटमेंट रखता हूं, आप जरा मिर्जांडूस भी और मिर्जा दज्जाल भी जरा उन पीढ़े होके खलोए हो, अब भागना नहीं अपनी दफा, क्योंकि तुम्हारी स्टेटमेंट भी मौजूद है कि मुझे अखलाक नबूवत में से हिस्सा मिला। जी अखलाक फारूकी में से नहीं, अखलाक नबूवत में से। कि मेरी तबीयत में इतनी सख्ती होने के बावजूद हक के मामले में ये नबियों वाली जो अखलाक नबूवत है ना, अल्लाह ताला ने इसका कुछ हिस्सा मुझे दिया है। नबी करीम अलैहिस्सलाम की तुमने मिसाल दी अपने अखलाक के ऊपर कि मुझे अखलाक नबूवत में से हिस्सा मिला है, और वो जो तुम्हारा अखलाक है ना जिसको तुम अखलाक नबूवत का हिस्सा कह रहे हो, वो तुम्हारा थोड़ा सा अखलाक मैं तुम्हें दिखाता हूं, जरा देखो। मोची जो जूतियां गांठ रहा है और आपके मशवरों को अकोमोडेट कर रहा है, वो इन मौलवियों से बेहतर है। कम से कम कुत्ते की तरह पढ़ता तो नहीं ना आगे से, वो पढ़ तो सही गधे, तेरे बारे में लिखा हुआ है, चाहे मैं फकी बोल के समझाऊं, एंटी वैनम बोल के समझाऊं, इल्जामी जवाब बोल के समझाऊं, कि मेरा राइट है। वल्गर लफ्ज कोई नहीं होगा। हम ही तो हैं जो कहते हैं पूछो मौलवियों नु कितने लिखे। हाँ वो कहते नहीं अगला जुमला ना बोलो। हाँ तो ताजा ये उन गधों की मानद है, जिस तरह गधे के ऊपर किताब लाद देना तो उससे फायदा नहीं ले सकता, तो सर ये तो मौलवियों के बारे में है। आप उंगली भी लगाए ना ऐसे उठ जाता है, ठीक है ना, हमने जरा सी उंगली कराई ना ऐसे खड़ा हो गया। अब वो जब खड़ा हुआ है जनाब परेशान है, खलो क्यों गया है, बाहो इनू बाहो, ये नहीं सर पहनदा हुन, ये नहीं सर पहनदा, ये खलो गई ये शै ना, ਅਸੀਂ आलू फिट करांगे। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइथ, अल्लाह मैं शरीर जिन्नों और जिन्नियों से तेरी पनाह मांगता हूँ। मेरा ख्याल है ये दुआ तो मस्जिद में जाते वक्त भी पढ़नी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़े शरीर जो है वो तो मस्जिद में बैठे हुए मौलवी, मिनल जिन्नति वन नास, बिल्कुल ठीक है, इज्तिहादी तौर पे तो बिल्कुल ठीक है। जी जनाब आपने मुलाजा कर लिया जी अखलाक, मिर्जा साहब का अखलाक, इसको ये कहते हैं मुझे अखलाक नबूवत में से हिस्सा मिला। मतलब ये जो गालियां दे रहे हैं माज अल्लाह, गोया के अगर इनके उसूल के तहत बात की जाए कि अगर वो फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तौहीन है तो ये डायरेक्ट रसूलुल्लाह की तौहीन है तुम्हारे उसूल के मुताबिक। और फिर अपनी गालियों को डिफेंड करने के लिए तुमने कुरान पाक की आयत पेश की और तुमने कहा जी मुझे कुरान ये हक देता है कि चूंकि मैं मजलूम हूं, ये मुझे कादियानी कहते हैं, मैं मजलूम हूं, तो इस वजह से मैं इनके लिए ये जबान इस्तेमाल करता हूं। अब बाज़ औक़ात इस तरह की जब मैं सख्त गुफ्तगू करता हूं लिटरेचर की लैंग्वेज में, शरी तौर पे तो उसमें कोई गिरफ्त नहीं है, तो बाज़ लोगों को ये वसवसा आता है कि इतनी सख्त जुबान, गालियों वाली सरकार, बकरी वाली सरकार, गाड़ियों वाली सरकार, हजरत मुआज़ अल्लाह, ट्रंप नाचने वाली सरकार, इसी तरीके से गले फाड़ने वाली सरकार, तो ये आपने क्यों इस तरह के नाम रखे हुए? तो मैं आपकी याद दहानी के लिए बताऊं कि अल्लाह ताला ने मुझे कुरान पाक में इजाजत दी है, चूंकि मैं मजलूम हूं, मेरे पे ये जुल्म करते हैं, मुझे ये गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल के साथ मिलाते हैं और मुझे ये कहते हैं कि ये मिर्जा जूनियर है। मैंने इनको पहले भी बताया था, आज फिर बता रहा हूं कि मैं मिर्जा सीनियर हूं, मुझे बार बार घसीटते हैं, तो मैं इनको एक्सपोज करूंगा, ये मुझे कुरान ने हक दिया है। जब तुम मुझे कादियानी कहोगे तो मुझे हक हासिल है कि मैं सच्ची बात करूं। ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौल इल्ला मन ज़ुलिम, अल्लाह ताला बुराई के साथ आवाज बुलंद करना किसी का पसंद नहीं फरमाता, हाँ मगर उसका कि जिस पे जुल्म हुआ है। अच्छा तुझे कोई कादियानी कहे तो तू मजलूम है, और तू करोड़ों मुसलमानों को मुशरिक कहे वो मजलूम नहीं है। उनको तो कहे तुम्हारी नमाज कादियानियों वाली है, तुम रफल यदैन के साथ नमाज नहीं पढ़ते, ये मजलूमियत नहीं है उनकी। तू उनको कब्र चाट गए, बाबा चाट गए, कब्र प्रस्त गए, वो मजलूम नहीं है।
मतलब तू समरबाज कादरी साहब को ये कहे कि तेरा तो पेओ ही एक नहीं है, पहले तू जुनेदी था, फिर तू कादरी हुआ, फिर तू अतारी हुआ, अब हो सकता है आगे चल के तू जना बकरी हो जाए, तो इन मानो कर वो मजलूम नहीं है। वो फिर तेरी जो धुलाई कर रहा है तो वो फिर इस कुरान की आयत उधर भी ये दलील पेश करेगा कुरान की आयत को, जबकि तुम अपने मुंह से ये मानते हो कि मैं पहले एक्स बरेलवी था, पहले मैं कादरी था, मैं भी पहले जुनेदी था, फिर कादरी हुआ, फिर अतारी हुआ, फिर उसके बाद मैं इल्मी किताबी हुआ, फिर मैं मंगोली हो गया। हो सकता है आगे चल के फिर तुम कादियानी हो जाओ। हमने तो नहीं तुम्हें कहा कि यार इतने अब्बे तुम बदल के यहां तक आए हो, हमने तो इस तरह की गुफ्तगू कभी नहीं की। फिर तुम कहते हो उर्फ फलाना समर अब्बास, उर्फ गालियों वाली सरकार, उर्फ गाड़ी वाली सरकार, उर्फ बकरी वाली सरकार। तो छोटे मिर्जा साहब अगर हम आपके उर्फ गिनाना शुरू करें ना तो ये फिर पूरी वीडियो उर्फ में गुजर जाएगी, क्योंकि हमारे पास आपके बहुत सारे उर्फ मौजूद हैं। हम भी कह सकते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा उर्फ जहलम वाली सरकार, उर्फ गालियों वाली सरकार, उर्फ जहलम का दजाल, उर्फ जहलम का छोकरा, उर्फ जहलम का लोंडा लपाड़ा, उर्फ राना रफीक की घोड़ी, उर्फ मुनाफिक बकरी। हमारे पास तो फिर इतने हैं सरकार की फिर पूरी वीडियो उर्फ में गुजरेगी। तो इसलिए खुदा का खौफ करो, कोई इल्मी गुफ्तगू करो बैठ के, जिस तरह मैंने तुम्हें इल्मी दलाइल दी है इसके ऊपर। हम तुम्हें सीरियस नहीं लेते और तुम अपनी जगह पे चौड़े हुए हो। और टू से बड़ी माजरत के साथ तुम्हारी मिसाल तो उस कुत्ते की तरह है कि जो गली के कोने में खड़ा हुआ होता है और उससे गुजरते हुए लोग डर रहे होते हैं और अपनी जगह वो चढ़ा हुआ होता है, जनाब लोकी मेरे को डर देने। वही हाल तुम्हारा है। अगर तुम्हारे अंदर तप्पड़ है, मौजू से नहीं फिरना, इसी मौजू के ऊपर जितने मैंने दलाइल दिए हैं, मिर्जांडूज को भी मैं कह रहा हूं, अगर तुम्हारे मिर्जा छोटू के अंदर कोई जरा सी भी गैरत और जरा सी भी कोई इल्मी रमक है तो उसको मेरा ये क्लिप सेंड करके उसको कहना मिर्जा दे उन जवाब, जिस तरह मुझे सेंड करते हो ना, कहते हो मिर्जा साहब ने ये कह दिया वो कह दिया, तो अब मिर्जा साहब को भी ये सेंड करो और उसको कहो छोटे मिर्जा साहब दो वो जवाब नादर कादरी दा। तो मिर्जा साहब हमें संजीदा आवाम सुनती है, हमें पढ़ी लिखी आवाम सुनती है, हम इस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल करने को पसंद नहीं करते, तो हमें मजबूर ना करें। अगर हम इस तरह की बातें करना चाहें तो हमारे पास बहुत है इस तरह की बातें करने के लिए, लेकिन कोई इल्मी गुफ्तगू करें, कोई इल्मी डिबेट करें। और आखिर में मैं मिर्जा साहब की जूती उठा के ना फिर से उनकी बूथी के ऊपर मार के ये कहता हूं कि टाइम क़यामत तक है। अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।